بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے کہ مد سکون عارضی وقفی کسے کہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اس لیسن کا نام ہے مد سکون عارضی وقفی۔ تو سب سے پہلے ایک بار رول کو پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کو مثالوں سے سمجھیں گے۔ تو رول کیا ہے؟ رول یہ ہے کہ جب کسی کلمے یعنی سینٹنس میں حرف مدہ کے بعد آ جائے کوئی حرف ساکن کہ جس کا سکون اصلی نہ ہو بلکہ عارضی ہو، یعنی وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو، تو وہاں پر مد ہوگا اور 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے محیطن سے محیط۔ تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جب کسی کلمے میں حرف مدہ ہو، حرف مدہ کسے کہتے ہیں؟ تو لیسن نمبر 7 میں ڈیٹیل سے بتایا گیا تھا کہ حرف مدہ کا دوسرا نام مد اصلی ہے کہ جس کے 3 اکشر ہیں، الف، واو ساکن اور یا ساکن۔ زبر والا حرف الف کے ساتھ ملے گا، پیش والا اکشر واو ساکن اور زیر والا یا ساکن کے ساتھ ملے گا۔ تو اب آپ دیکھیے گا کہ محیطن میں حرف مدہ کے 3 اکشروں میں سے کوئی ہے؟ جی ہاں، یا ساکن حرف مدہ کے 3 اکشروں میں سے ہے، جو کہ زیر والے اکشر یعنی ہا کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ہی۔ تو یہ حرف مدہ ہے۔ تو پہلی شرط تو پائی گئی۔ اب کیا دیکھنا ہے کہ حرف مدہ کے بعد آ جائے کوئی حرف ساکن۔ کیسا ساکن؟ کہ جس کا سکون اصلی نہ ہو بلکہ عارضی ہو۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو۔ تو اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک میں جب جہاں اور جیسے چاہے ٹھہر جائے، رک جائے، وقف کر لے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے رولز بنائے گئے ہیں کہ جن کو فالو کرنا پڑتا ہے اور جس کے بعد ہی ہم وقف کر سکتے ہیں۔ تو جہاں پر ہم رک رہے ہیں پھر وہ لاسٹ والا اکشر ہمیں ساکن کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی کو انہوں نے بتلایا کہ جہاں پر آپ رک رہے ہو کہ وہ سکون اصلی نہ ہونا چاہیے بلکہ وہ عارضی ہونا چاہیے، یعنی تم خود اس پر سکون لگا رہے ہو، جیسے محیطن۔ تو اب دیکھیے گا تو 2 پیش تن ہے، اس پر پہلے سے سکون نہیں لگا ہوا بلکہ پہلے سے تو اس کے اوپر 2 پیش ہے۔ اب ہم اس پر سکون لگائیں گے، ہم کیا کہیں گے؟ ہم اس کو کہیں گے محیط۔ کیسے کہیں گے جی؟ پہلے جوڑ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ میم پیش مو، ہا یا زر ہی، محی، طا 2 پیش تن، محیطن، آگے آیت، یہ بن گیا محیط۔ تو یہ محیط کیوں بنا؟ یہ وقف کرنے کی وجہ سے بنا، آگے آیت آنے کی وجہ سے بنا، تو یہ محیط بن گیا۔ تو اب ہم اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور ہم کہیں گے محیط۔ تو آپ دیکھیے گا پہلے تو محیطن تھا، پھر کیا بن گیا؟ محیط۔ محیطن سے محیط۔ ایک اور مثال دیکھ لیجئے گا، نعیمن سے نعیم۔ تو اب آپ دیکھیے گا نعیمن، کیا اس میں حرف مدہ ہے؟ جی ہاں، یا حروف مدہ کے یا مد اصلی کے 3 اکشروں میں سے ایک ہے۔ تو اب پہلی شرط تو پائی گئی، اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ ایسا کوئی اکشر ہے کہ جس کا سکون اصلی نہ ہو۔ جی ہاں، نعیمن سے یہ نعیم بنے گا، تو نعیمن دیکھے گا کہ اس پر سکون نہیں ہے بلکہ ہم خود اس پر سکون لگائیں گے، تو ڈیٹس مین اس کا سکون اصلی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے۔ تو پھر کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا نعیمن سے نعیم۔ کیسے؟ نون زبرنا، عین یا زر عی، نعی، میم 2 زیر من، نعیمن، آگے آیت، تو یہ ہو گیا نعیم۔ تو اب ہم اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور ہم کہیں گے نعیم۔